آنکھ رات آئی ہے، نور کے میٹھے ساتھ آئی ہے، سجدوں میں ہر دل جھک جانے دو، آنسوں سے آنکھیں بھیگ جانے دو، نور لے کر رحمت کی برسات آئی ہے، نور لے کر سجدوں میں مانگو جھولی بھر لو آج ہی، مغفرت کی سوگات آئی ہے نور لے کر۔ قرآن کی نغمہ سی تلاوت میں دل کانپ رہا ہر ایک آیت میں، لب پر دعا ہے آنکھ میں نمی، تسبیح کی لڑی گن گنتی گھڑی، نور لے کر رحمت کی برسات آئی ہے، نور لے کر سجدوں میں مانگو جھولی بھر لو آج ہی، مغفرت کی سوگات آئی ہے نور لے کر۔ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے پیاری، جنت کی خوشبو آئی ہے سنگ لے کر، یا رب ہمارے دل کر دے روشن، بخشش کی ساتھ آئی ہے رنگ لے کر، نور لے کر۔ لیل القدر کی رات ہے یہ، نور لے کر، یا ہماری دعائیں قبول فرما، بخشش کی ساتھ آئی ہے نور لے کر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور،
صدق الله العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بزرگوں، دوستوں، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، تاخراتوں میں سے تیسری تاخرات ہے، اور اللہ رب العزت نے آج کی رات میں اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اس امت کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے، بہت ہی بڑا مقام مرتبہ ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے کئی ہزار اپنے مخلوقات کو بنایا ہے، ان مخلوقات میں انسان کو بڑا اشرف بنایا، عزت والا بنایا۔ اللہ نے تمام مخلوقات میں ایک بڑا مقام مرتبہ دیا۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنانے سے پہلے تمام فرشتوں کے سامنے تذکرہ فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو بنانے والا ہوں، یہ دنیا میں جو ہے میرے خلیفہ بنیں گے، میری بندگی کرنے والے بنیں گے، میری عبادت کرنے والے بنیں گے۔ ایسے وقت کے اندر جو ہے تمام فرشتے کہنے لگے، یا رب العالمین، آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ مخلوق تو جو ہے دنیا میں جانے کے بعد خون ریزی کرے گی، آپس میں فساد مچائیں گے، آپس میں لڑیں گے، آپس میں گالی گلوچ اختیار کریں گے۔ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ آپ کی عبادت کرنے کے لیے، آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، آپ کی تسبیح کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، ایسی مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے ان تمام فرشتوں کے درمیان میں کہنے لگے، اے فرشتوں، جس چیز کا علم میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے، جس چیز کو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ مخلوق کی حقیقت کو جان رہے تھے، انسان کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے۔ حالانکہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، اللہ نے ان کے بنانے میں، ان کے پیدا کرنے میں اتنی زیادہ توجہ نہیں دیا، ایک عمومیت کے ساتھ بنایا۔ مثال کے طور پر آدمی ٹرین میں سفر کرتا ہے تو اس ٹرین کے اندر جو ہے چالو ڈبہ بھی ہوتا ہے، اے سی والا ڈبہ بھی ہوتا ہے، تو چالو ڈبے کا ایک مقام ہوتا ہے کہ ہر قسم کا آدمی اس میں گھس جاتا ہے، آدمی زیادہ ہو کم ہو، ہر آدمی چالو ڈبے میں گھس رہا ہے، اس ڈبے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن وہی جو ہے ڈبہ اے سی کا ہے، لیکن جو ہے اس کا ایک مقام مرتبہ ہے کہ اسی کے مطابق ٹکٹ لی جاتی ہے، اسی کے مطابق آدمی اس کے اندر بیٹھتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر ایک خصوصیت ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ مخلوقات میں بھی انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں تو ایک عمومیت کے ساتھ اللہ نے بنایا، ان کے بنانے میں توجہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب بنانے کے بعد اللہ نے اس پر توجہ دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بلا کر سب سے پہلے کہا، اے جبرائیل، تو دنیا کے اندر جاؤ، دنیا کے ہر کونے سے ہر قسم کی مٹی کو جمع کرو، ہر قسم کی مٹی کو جمع کر لے کر آؤ۔ اب یہ ہر قسم کی مٹی کو جمع کیا اور یہ اس پہ پانی ڈالا گیا۔ جس طرح آٹا گوندا جاتا ہے اس طرح اللہ نے اس آٹے کو گوندنے کا حکم دیا گیا، اور یہ چند دن کے لیے، چند وقت کے لیے اللہ نے اسی کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔
پھر اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر جان پیدا ہوئی، پھر انہی کے ذریعے سے اللہ نے دونوں قسم کے انسانوں کو بنایا، دونوں قسم سے۔ اللہ رب العزت نے سورہ تغابن کے اندر یہ جو ہے کافروں کے بارے میں، ایمان کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے انسانوں میں جو ہے دو قسم کے لوگوں کو پیدا فرمایا، ایک کافر کو، انہی میں سے کافروں کو بنایا، انہی میں سے جو مومنین کو بنایا، ایمان والوں کو بنایا، کہ دونوں قسم کے لوگ پیدا ہوئے۔ تو جو ہے فرمایا کہ جو ہے کافر وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کے احکامات کو توڑنے والا، اللہ کو ناراض کرنے والا، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا، لیکن مومن اللہ کو راضی کرنے والا۔ وہ مومن جو ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا ہے۔ تو جو ہے مومن دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت جو ہے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف عرش کے سائے میں اسے کھڑا کرے گی۔ فرمایا جب یہ میدان حشر قائم ہوگا، میدان حشر قائم ہونے کے بعد جو ہے 3 جماعتیں بن جائیں گی۔ 3 جماعتوں میں سب سے پہلی جماعت ایمان والوں کی ہوگی، وہ ایمان والی جماعت جو ہے سیدھے ہاتھ کی طرف ہوگی، وہ عرش کے سائے میں کھڑے ہوئے رہے گی، اور ان کو اللہ رب العزت جو ہے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دے گا۔ اب جب جس کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال مل گیا وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک جماعت جو ہے بائیں طرف کھڑی ہوئی ہوگی، وہ جو ہے کافر ہوگی، اللہ کے نافرمان ہوگے، گنہگار ہوگے، اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہوگے، اور یہ ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ ملے گا، وہ بڑے شرمندہ ہوگے اور وہ جہنم میں جانے والے بن جائیں گے۔ میرے حال پھر یہ 2 جماعتیں ہو گئی، ایک تیسری جماعت ہوگی جو ہے اولین میں سے ہوگی، سابقین اولون، یعنی اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوگی۔ اور فرمایا کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ جو ہے انبیاء علیہ السلام، تمام رسول، صحابہ، تابعین، طبع تابعین، اولیاء کرام، شہداء، وہ تمام کے تمام اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے رہیں گے۔ ان کا ایک بڑا مقام مرتبہ۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے جب اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا، دنیا میں انسان کو بھیجنے کے بعد جو ہے اکثر لوگ جو ہے پریشان تھے، اللہ دنیا میں کیوں بھیجا؟ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ بڑے بڑے سائنسدان پریشان، بڑے بڑے عقلاء پریشان، بڑے بڑے جو ہے مہارت رکھنے والے پریشان کہ دنیا میں ہم کیوں آئے، لیکن انسان کو معلوم نہیں۔ لیکن ایسے وقت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے بتانے لگے، کہنے لگے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ انسان دنیا میں آیا کس لیے، کس کام کے لیے، کس وجہ سے اللہ نے دنیا میں بھیجا؟ تو ایک تو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آئے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے۔ دیکھو بھائیوں کہ انسان دنیا میں کمانے کھانے کے لیے نہیں آیا۔ تو کافر کا مقصد کیا ہے؟ کافر کا مقصد جس طرح جو ہے جانوروں کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا، جمع کرنا، اپنی خواہشات پوری کرنا، وہی مقصد ہے جانوروں کا۔ اور جانوروں کی طرح جو ہے کافر بھی وہی کام کرتا ہے۔ کافر کا کام کیا ہے کہ مست کمانا، مست کھانا، عیش کی زندگی گزارنا، اپنی خواہشات پوری کرنا، اور جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی پوری خواہشات کرنا، یہ کافر کا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تیسرا کام کوئی نہیں اس کا۔ لیکن یہ میرے بھائیوں ہم صرف کمانے اور کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں آئے۔ میرے حال اللہ نے جو آج کی رات دیا ہے تو یہی جو ہے ماشاءاللہ ایمان والے لوگ جو ہے جمع ہوئے ہیں۔ ہم جو سمجھے پہچانے یہ آج کی رات جو ہے اللہ کی عبادت کی رات ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہانے کی رات ہے، یہ دنیا کے دھوکے سے نکلنے کی رات ہے۔ آدمی غفلت پہ پڑ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو مبارک راتیں دیتا ہے کس بنیاد پر؟
تاکہ اپنے بندوں کو غفلت سے نکالے، دھوکے سے نکالے، غلط کاموں سے نکالے، گناہوں سے نکالے، بدکاری سے نکالے، زناکاری سے نکالے، شراب نوشی سے نکالے، اپنی خواہشات دل کے اندر جو نفسانی خواہشات پیدا ہوئے ہیں ان چیزوں سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ رات دیا ہے۔ یہ رات کے ذریعے سے آدمی جو ہے اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں یہ راتیں آتے ہیں کہ جو ہے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اس آخری رات کے اندر کہ اللہ نے رمضان جیسا مبارک مہینہ دیا، اس مبارک مہینے کے اندر جو آخری کے 10 دن بنائے، اس 10 دن کے اندر جو ہے بہت ہی زیادہ فضیلت والی راتیں ہیں۔ یہاں تک کہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ عام دنوں میں، حالانکہ اس وقت بھی زیادہ عبادت کرنے والے تھے، لیکن رمضان سے مبارک مہینہ آتا تو عبادت میں اور زیادہ اضافہ، عبادت اور زیادہ کرتے، بہت زیادہ عبادت کرتے، اتنی زیادہ عبادت کرتے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں جو ہے کھڑے ہو کر پڑھتے کہ پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، پیر جو پھوٹ جایا کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادت۔ اور فرمایا جیسے ہی رمضان کے آخری عشاء چلتا، شروع ہو جاتا، حالانکہ عام راتوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نماز کے لیے اٹھتے تو ایسے وقت کے اندر جو ہے آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے دروازہ کھولتے، آہستہ سے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہے رمضان سے مبارک مہینے کے اندر آخری عشاء میں، آخری جو طاق راتوں میں اللہ کے نبی خود نماز کے لیے اٹھتے اور جو اپنی بیوی کو جگاتے، کہتے کہ اٹھو، بڑی فضیلت والی راتیں ہیں، عبادت کرو، سب کو جگاتے، عبادت لے کھڑے کرتے، مصلی پر کھڑا کرتے۔ کیوں؟ یہ راتیں بڑی فضیلت والی راتیں ہیں۔ یہ راتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ کس بنیاد پر دیا؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندے کو ہمیشہ گناہوں میں لت پت ہوتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میں اپنے بندے کو جو ہے جہنم میں ڈالوں، آگ میں جلاؤں، اسے سزا دو، تکلیف دو۔ اللہ کبھی بھی جو ہے اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں کو چھوٹے چھوٹے اعمال دیے تاکہ ان چھوٹے اعمال کے ذریعے سے میرے بندوں کے تمام گناہ کو معاف کر دو، ان کی بخشش کر دو۔ چھوٹے چھوٹے اعمال کیا ہے؟ فرمایا مثال کے طور پر چھوٹا اعمال، ہم راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں چلتے چلتے تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے، یا یہ پتھر پڑا ہوا ہے یا شیشہ پڑا ہوا ہے، ہم نے اسے اٹھا کر سائڈ میں ڈال دیا، ہم کو معلوم ہے اس کے ذریعے سے آدمی کو تکلیف پہنچنے والی ہے۔ گاڑی چلانے والا ہے، اگر آدمی بھول سے غلطی سے اس پر گاڑی چلا دیا، گاڑی سلپ ہو سکتی ہے، اور گاڑی سے سلپ ہونے سے جو ہے حادثہ ہو سکتا ہے، اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں، گاڑی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ حالانکہ چھوٹی چیز نظر آ رہی ہے لیکن اس پر کوئی اجر نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کے اندر بہت بڑا اجر چھپایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بخشش کر دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور چھوٹا صدقہ فرمایا کہ یہ آدمی کوئی راستہ بھول گیا اور یہ نیا نیا آدمی آیا ہوا ہے، کہا دیکھو بھائی فلاں جگہ پر جانا ہے، فلاں محلے پر جانا ہے، فلاں بھائی سے ملنا ہے، اس کا ایڈریس بتا دو۔ ہم نے صرف ایڈریس بتانے پر جو ہے صدقے کا ثواب مل گیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک آدمی پیاسا آدمی آیا، کہا پیاس لگی ہوئی ہے، ایک گلاس پانی دے دیجیے، ہم نے ایک گلاس پانی پلا دیا، اس ایک گلاس پانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال، ان اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں آدمی سمجھتا نہیں، جانتا نہیں، پہچانتا نہیں
لیکن یہ غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ چوکنا ہے، کس وجہ میرے بندے کے گناہ کو معاف کرو. اللہ بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے لیکن بندہ غفلت میں پڑا ہوا رہتا ہے. اندازہ لگاؤ کیسے کیسے لوگ اگر بھول سے بھی اللہ کو پکار دیے اللہ فوراً جواب دیتے ہیں. ایک آدمی جو ہے کافر 70 سال سے کئی سال تک بیٹھ کر بت کے سامنے کئی سال سے یہ پکار رہا ہے یا صنم یا صنم یا صنم کہہ کر پکار رہا ہے، لیکن جو ہے بھول سے ایک مرتبہ جو ہے اس کی زبان سے الفاظ نکل گئے، یا سمجھ نکل گیا. کیا نکلا؟ یا سمجھ. یا سمجھ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے یا سمجھ. لیکن اس نے یا سلم کہہ رہا تھا کئی سالوں سے، اس بت کے اندر سے آواز نہیں آئی، لیکن یہ بھول سے اس نے یا سمجھ کہہ دیا. اللہ فوراً جواب دے دیا، اے میرے بندے بول، کیا مانگتا ہے مانگ، میں تیرے لیے تیار ہوں، میں حاضر ہوں. اللہ جواب دینے والا. جب فرشتے نے پوچھا یا رب العالمین یہ بندہ آپ کو نہیں پکار رہا تھا، یہ تو یہ بت کے سامنے بت کو پکار رہا تھا، آپ نے جواب دے دیا. اللہ رب العزت کہنے لگے یہ اتنے سالوں سے یا سلم کہہ رہا ہے، یہ ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. اگر اس نے مجھے بھول کر ایک بار یا سمجھ کہہ دیا، اگر اس وقت بھی میں جواب نہ دوں تو میرے میں اور اس کی میں کیا فرق ہے؟ تو میرے بھائیوں اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے. اسی بنیاد پر کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی راتیں دے کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس راتوں میں تم جو ہے گرم گرم آنسو ٹپکاؤ. اگر تمہارے آنسو سے، اگر آپ کے آنکھوں سے ایک جو پانی کا قطرہ ٹپک گیا تو میرے بھائیوں یہی پانی کا قطرہ جو ہے جہنم کی آگ کو بجھانے والا ہے، جہنم کی آگ کو بجھانے والا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اس راتوں کو معمولی نہیں سمجھنا. اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا مہینہ، ایک مہینہ رمضان کا مہینہ، اور اس مہینے میں بھی اللہ نے ایسی راتیں دی، ایسی راتیں دی. اگر ایک رات کے اندر بھی جو ہے ہم اللہ کی عبادت کر لی، معافی تلافی کر لی، توبہ اللہ کر لیا، اللہ معاف کر دیا، میرے بھائیوں ہمارا بیڑا پار ہو گیا. ہماری آخرت سنور جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اس لیے ہم اس راتوں کی قدر کرنا. کتنے بڑے بڑے گنہگار دنیا میں گزرے ہیں، بڑے بڑے گنہگار. بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا، بہت بڑا گنہگار. اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے اسے اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا. بخاری شریف کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرمایا. اس نوجوان کا بنی اسرائیل کے اندر اتنا بڑا گنہگار تھا، روزانہ لاکھوں روپے دے کر نئی نئی لڑکی کو خرید کر لے کر آتا. اگر آج کا حساب لگائے تو جو ہے روزانہ 10 لاکھ روپے دے کر ایک لڑکی کو خرید کر لے کر آتا، صرف ایک رات کے لیے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے. ایسا ہی سلسلہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا. ایک وقت ایسا آیا اس نے ایک لڑکی خرید کر لے کر آیا. جب لے کر آیا کمرے میں جو ہے بند کیا، اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا. پھر یہ کام سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے اس لڑکی کے پاس آیا، کمرے کا داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے اس لڑکی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. وہ لڑکی رو رہی ہے، رو رہی ہے. اور اس نے دیکھا ارے اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے. اس نے پوچھا کیا وجہ، کس بنیاد پر تو رو رہی ہے، کس وجہ سے؟ وہ کہنے لگی دیکھو میری غربت نے، میری غریبی نے یہاں تک لے کر آئی ہے. میں یہ غلط کام کرنے والوں میں نہیں ہوں، میں گندی عورت نہیں ہوں، میں گندی لڑکی نہیں ہوں، میری غریبی نے یہاں تک پہنچا دیا. جب یہ نوجوان اس کی بات سنا اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، اور جو ہے اس کا دل نرم ہونے لگا اور اس کے آنکھوں سے بھی پانی آنے لگا. اور وہ لڑکی سے کہنے لگا اے بہن میں ابھی تک تجھے ہاتھ نہیں لگایا، جس عزت کے ساتھ تو آئے تھی اسی عزت کے ساتھ چلے جا.
میں تجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، کئی عورتوں کی، کئی لڑکیوں کی زندگی میں نے برباد کر دی ہے، میں بہت بڑا ظالم ہوں، لیکن جو ہے میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور تو بھی جو ہے میرے حق میں دعا کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تیرے آنسوں کے قطروں کے طفیل مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ کہہ کر جو ہے وہ نوجوان اس لڑکی کو باہر بھیج دیا، اور لڑکی جانے کے بعد جو ہے وہ نوجوان گھر کے پورے دروازے بند کر دیا، پورے کھڑکیاں بند کر دیا، اور جو ہے اس وقت جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب اندازہ لگاؤ وہ نوجوان اکیلا گھر کے اندر اللہ کے سامنے کس طرح رویا ہوگا، کس طرح آنسو بہایا ہوگا، کس طرح تڑپا ہوگا، بلبلایا ہوگا کہ جو ہے وہ انسان، وہ نوجوان اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، اللہ کا اتنا بلبلایا، اللہ کو بھی رحم آ گیا، اللہ کو رحم آیا۔ وہ روتے 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 جو ہے وہ رونے کی حالت میں ہی اس کی موت آ گئی۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، اپنی قوم کے اندر موجود ہے، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، اس وقت فلاں اللہ کا بندے کا انتقال ہو چکا ہے، اس وقت جو ہے اللہ کے نیک بندے کا انتقال ہو چکا ہے، کہ تم جو اس کی جنازے کی نماز کی تیاری کرو، اور اعلان کر دو آج جو ہے اس کے جنازے کی نماز میں جتنے لوگ شریک ہوں گے آج سب کی مغفرت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے دروازے پر جو ہے سونے کے پانی سے لکھ دیا، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی، اور اس کی جنازے کی نماز کی تیاری کرو، آج اس کی جنازے کی نماز میں جتنے لوگ شریک ہوں گے آج سب کی مغفرت کا اعلان کر دیا گیا۔ اندازہ لگاؤ، زندگی میں کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، زندگی میں کبھی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، زندگی میں کبھی اس نے روزہ نہیں رکھا، کبھی اللہ سے سزا ریز نہیں ہوا، لیکن میرے بھائیوں جب آدمی کو یہ احساس ہوتا اپنی غلطی کا، اپنی گناہوں کا، اور یہ اپنی جو ہے اپنے اللہ کو ناراض کرنے کا احساس ہوتا ہے، جب اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے جو ہے اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے، یہ دعاؤں والی رات ہے، آنسو بہانے والی رات ہے۔ میرے بھائیوں گپ شپ کرنے کی رات نہیں، دکانوں کے پاس بیٹھنے کی رات نہیں، چائے پینے کی رات نہیں، میرے بھائیوں گاڑیوں میں پھرنے کی رات نہیں، بات چیت کرنے کی رات نہیں، فون لے کر جو ہے واٹس ایپ جو ہے انٹرنیشنل جو ہے یوٹیوب اگر بیٹھ کے جو ہے ہنسی مذاق کرنے کی رات نہیں، آج کی رات رونے کی رات ہے۔ ہماری زندگی سامنے رکھے، سال بھر کی گناہ اللہ کے سامنے رکھے۔ میرے بھائیوں اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا، ہر ایک کو یہ توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں آپ جب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگاؤ اپنے محلے میں اور کتنے نوجوان ہیں، اور کتنے مرد ہیں، اور کتنے مستورات ہیں کہ وہ تمام کہاں چلے گئے؟ کتنے لوگ بستروں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ جو ہے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ جو ہے نامعلوم رات آ گئی ہے چلو گناہ کریں گے، گناہوں میں ملوث پڑے ہوئے ہیں، شراب کے اڈے پڑے ہوئے ہیں، زنا کاری میں ملوث پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں آپ لوگوں کو حق کو اللہ نے توفیق دیا ہے، کس بنیاد پر؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، ہماری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم غنیمت سمجھے، وقت کو ضائع ہونے مت دے۔ وقت جو ہے چلے جائے گا، دوبارہ وقت نہیں آتا، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ہماری عمریں بڑی قیمتی، ہماری جوانی بڑی قیمتی، ہماری قیمتی۔ میرے بھائیوں اب جو جوانی ہے کل کی نوجوانی آنے والی نہیں ہے، اب کی عمر کل وہ عمر آنے والی نہیں ہے، آج جو صحت ہے کل وہ صحت آنے والی نہیں ہے۔ ہم ذرا غور کریں، سوچیں کہ میرے بھائیوں کتنے لوگ یہ گاڑیاں اٹھا کرتے ہیں، دفتروں میں پھرتے رہتے ہیں، گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے پھرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں ہم سوچیں، غور کریں، یہ رات ہے، رونے کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آج کی رات میں نہ معلوم کتنے لوگوں کی بخشش کرنے والا ہے۔
کتنوں پر یہ اپنا نور برسانے والا ہے، کتنے لوگوں پر اپنے رحمت کی بارش برسانے والا ہے، کتنے لوگ کے دلوں کو جو ہے اللہ اپنے نور سے منور کرنے والا ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ اللہ کے ہیرے، کتنے لوگ معلوم نہیں، اللہ کس کی آنسوں کو جو ہے قبول کرنے والا ہے معلوم نہیں، کس کی آنسوں کے طفیل میں جہنم کی آگ کو بجھانے والا ہے معلوم نہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے کتنے جہنمیوں کو جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کراتا ہے۔ بڑے بڑے گنہگار گزرے ہیں، اللہ ہر ایک کی توبہ قبول کیا۔ بنی اسرائیل کے اندر اور ایک بڑا ظالم آدمی تھا، بہت بڑا گنہگار، لوگوں پر بڑا ظلم ستم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر ظالم بادشاہ ایک مرتبہ جو ہے اپنے وزیروں کے ساتھ اپنے عالیشان گھوڑے پر بیٹھ کر جو ہے کہیں سفر میں جا رہا تھا، راستے میں دیکھا ایک کتا جو ہے اپنی بیماری کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ کتا ناپاک ہے، اگر آدمی کے بدن کو لگ جائے تو جو ہے جب تک یہ آدمی دھوتا نہیں اسے بے چین رہتا ہے، بے قراری۔ اگر وہی کتا جو ہے برتن میں منہ ڈال دے تو اسے حکم دیا گیا جو ہے 7 پانی سے دھونا، اسے برتن کتنے پانی سے دھونا؟ 7 پانی سے، 8ویں مرتبہ جو ہے پاک مٹی سے اس برتن کو دھونا، تبھی وہ برتن پاک ہوتا ہے۔ اتنا نجس کتا، اتنا ناپاک کتا ہو، لیکن جو ہے وہ ظالم بادشاہ جو ہے اس کتے پر رحم کیا، اپنے وزیر کو لگا کہا دیکھو یہ کتے کو یہ کھجلی لگی ہوئی ہے اور ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، ابھی اسے گھر لے کر جاؤ، اس کی دیکھ بھالی کرو، میرے آنے کے بعد یہ اس کتے کو میں دیکھوں گا، میں اس کی خدمت کروں گا، میں اسے اپنے ہاتھ سے دوا لگاؤں گا۔ اب یہ جب بادشاہ واپس آیا دیکھا کتے کی حالت بڑی خراب تھی، وہ خود کتے کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے دوا لگایا، گرم پانی سے اسے نہلایا، پھر نصیبت ہے کپڑے سے اڑا کر یہ ہمیشہ رکھتا تھا، دیکھ بھالی کرتا تھا۔ پھر چند دنوں میں اس ظالم بادشاہ کی موت آ گئی، ظالم بادشاہ کی موت آ گئی۔ اب ایسے اپنے اندر کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، اس ظالم بادشاہ نے پوچھا اللہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ تو یہ کتے سے بدتر تھا، لوگ پر بڑا ظلم کرتا تھا، لوگ بہت پریشان تھے تیرے ظلم سے، اللہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ ظالم بادشاہ کہنے لگا کہ کیا بتاؤ، حالانکہ وہ بہت بڑا ظالم تھا، وہ کتے سے بدتر تھا، لیکن میں نے اللہ کی مخلوق پر ایک کتے پر رحم کرنے کی بنیاد پر اللہ نے مجھ پر رحم کر دیا، میرے لیے بخشش کر دیا، مجھے معاف کر دیا۔ تو یہ میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ جو اللہ تعالیٰ ایسے ظالم کو معاف کر رہا ہے، ہم تو جو ہے اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہوئے ہیں، کیا اللہ ہم کو نہیں معاف کرے گا؟ ہماری بخشش نہیں کرے گا؟ ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا؟ حد جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ کے زمانے کے اندر ایک بہت دیندار عورت تھی، اسے ایک نوجوان بیٹا تھا۔ دیکھو دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تقدیر بدلتا ہے، اللہ جو ہے فیصلے بدلتا ہے۔ دعا کے اندر بڑی طاقت ہے کہ بتایا عبادت میں جو ہے دعا جو ہے عبادت کا کوثر ہے، تمام عبادت کا کوثر کیا ہے؟ دعا کے اندر عجیب تاثیر ہے۔ تو ایک ماں اپنا ایک بچہ ہوا، نوجوانی کی عمر میں پہنچا، حالانکہ ماں بڑی دیندار تھی، لیکن جو بچہ جو ہے غلط صحبت میں رہ کر جو ہے بگڑ گیا، برائیاں آنے لگی، لیکن ماں کی تمنا تھی میرا بچہ جو ہے ولی بن کر ہی انتقال ہو، ولی بن کر پڑتا، ماں کی تمنا، ماں کے آنسو، لیکن جو ہے بچے کو جو سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے، پھر اپنے استاد کے پاس لے کر گئے، حسن بصری رحمۃ اللہ کے دور کا زمانہ چل رہا ہے، ان کے پاس لے کر گئے اور لے کر جا کر جو ہے بچے کو بٹھائے، دیکھو ہر کی بات سن، ہر کی نصیحت سن، اور یہ نصیحت سے جو میرا بچہ بدل جائے گا۔ لیکن
بچے کے اندر نفسانی خواہشات پیدا ہو گئے، کسی کی بات اثر نہیں کر رہی ہے، تبدیلی نہیں آ رہی ہے، لیکن باقاعدہ تڑپ فکر. لیکن اللہ کا ایسا ہوا ایک دن یہ بچہ نوجوان بیٹا جو ہے بہت زیادہ بیمار ہو گیا، بہت زیادہ بیمار ہو گیا. اور ایسا اپنے اندر باقی بھی یقین ہو گیا یہ جو ہے باقی رہنے والا نہیں ہے، دنیا سے جانے والا ہے. آخری موقع ماں نے اپنے مصطفیٰ دوڑتی ہوئی آئی، آخری وقت چل رہا ہے، لیکن میرے بیٹے کو بھی احساس ہو گیا ہے اب میں زندہ رہنے والا نہیں ہوں. ماں سے کہنے لگا اپنی جان میں توبہ کرتا ہوں، اب میرا بھروسہ نہیں ہے، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں. اپنے استاد کو بلاؤ، اپنے استاد کے ہاتھ میں توبہ کروں گا. اب ماں روتی ہوئی دوڑی حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس. اب دوڑتی ہوئی گئی، حسن کہا حضرت اب بیٹا تیار ہے آپ کی بات ماننے کے لیے. تو حضرت کہنے لگے ارے میں کتنی باتوں سے سمجھایا، میری بات سننے تیار نہیں ہے، میرا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں، یہ وقت میرا آرام کا ہے، پھر تھوڑی دیر میں ایک کلاس کو جانا ہے، حدیث پڑھانا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ تم چلے جاؤ. اب والدہ جو ناامید ہوتی ہوئی روتی ہوئی دوڑ کر آئی، گھر کا دروازہ بند کر دیا اور یہ بچہ ماں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، رو رہا ہے. بچہ کہنے لگا امی جان کہ آپ گواہ رہنا، میں تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو وقت دیتا ہے، اور سے پہلے بھی جو ہے وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. دیکھیے میرا بندہ جو ہے اب توبہ کرتا ہے، اب توبہ کرے گا، اب توبہ کرے گا، اب توبہ کرے گا. دیکھو آدمی جب گناہ کرتا ہے، اگر آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو فرشتے ہمارے ساتھ رکھے ہیں، جو ہے نیک اعمال لکھنے والے، گناہ لکھنے والے، جو دو فرشتے ہمارے کھاندے پر رہتے ہیں. جب یہ آدمی جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی نہیں کیا فلاں نیکی کرنا ہے، اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اتنے لوگوں کی افطاری کرانا ہے، اتنے لوگوں کے کپڑے دینا، ابھی اس نے ارادہ کیا تھا، وہ ارادے کے پر ایک فرشتہ فوراً لکھ دیتا ہے، اس کے نیکی شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ نیکی نہیں لکھا، نیکی نہیں کیا، ارادہ کیا. لیکن جو ہے اگر کوئی بندہ اللہ کا بندہ گناہ کر دیا تو جو ہے سیدھے ہاتھ میں کہتا ہے دیکھو وقت دو، توبہ کر لے گا، معافی کر لے گا، ابھی مت لکھو، گناہ مت لکھو. 6 گھنٹے کی مہلت، 6 گھنٹے گزر گئے تو فرشتہ لکھنے میں بیٹھتا ہے تو جو ہے سیدھے ہاتھ میں کہتا ہے نہیں ابھی وقت دو، ابھی یہ معافی اللہ سے توبہ کر لے گا، توبہ کر لے گا. تو فوراً گناہ نہیں لکھا جاتا، مہلت دی جاتی ہے، وقت دیا جاتا ہے. جب 12 گھنٹے گزر جاتے ہیں، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتا تو ایک گناہ کرنے پر ایک ہی لکھا جاتا ہے، ایک گناہ کرنے پر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. لیکن بندہ ایک نیکی کیا تو ایک کے بدلے میں 700 نیکی لکھی جاتی ہے، ایک کے بدلے میں 7. اب اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے غفور و رحیم ہے. جب بندہ جو ہے چلو 1 مہینے کے بعد صحیح، 1 سال کے بعد صحیح اس گناہوں سے توبہ کر رہا ہے تو فرمایا اگر ریت کے ذروں کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر اگر اس کے گناہ جو زمین سے لے کر آسمان تک چھین رہے ہیں، اپنی غلطی کا احساس ہوا، ہاتھ اٹھایا، معافی مانگا سچے دل سے، اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کا میرے بھائیوں کون باپ معاف کرے گا، کون سی ماں معاف کرے گی، کون سا بھائی معاف کرے گا، ہاں کون سا دوست معاف کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ تو دے میرے بھائیوں ماں باپ سے بڑھ کر ہے، دوستوں سے بڑھ کر ہے، رشتہ داروں سے بڑھ کر ہے. اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع. ہم کبھی مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہی نہیں. اللہ کی رحمت بہت وسیع. تو میں مجھے بتا رہا تھا کہ ماں نے دیکھا اپنے نوجوان بیٹے کو تڑپتا ہوا اور یہ ماں کے ہاتھ میں توبہ کر رہا ہے، کہا کہ گواہ رہنا میں توبہ کر رہا ہوں. اتنے میں جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ دوڑتے ہوئے آئے، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ یہ دروازہ کھولو. حالانکہ عورت نے پوچھا کون؟ کہا حسن بصری. حضرت آپ آنے والے نہیں تھے، کس طرح آ گئے؟ نہیں میں ابھی آرام کرنے والا تھا. اتنے میں غیب سے
اللہ ایک بندے کا انتقال ہو رہا ہے. میرے بھائیوں زندگی بھر یہ گناہ اللہ معاف کر دیا, اس کی توبہ کو دے اللہ کے سامنے رکھ دے. اپنے نیک بندے کو بھگا رہا ہے, توڑا رہا ہے, جو محدث کبیر تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, اللہ کے محبوب بندے تھے, ایسے بندے کو اللہ نے ایسے دے نوجوان کے پاس بھگا رہا. میرے بھائیو اللہ کو پہچانو. اللہ کون ہے؟ اللہ کی طاقت کیا ہے؟ اللہ کس لیے ہم دنیا میں بھیجا ہے؟ ہم اللہ کو نہیں پہچانے. اگر میرے بھائیوں اللہ کو پہچان لیتے تو ہماری زندگیاں اس طرح کی نہ ہوتی جس طرح آج کی زندگیاں ہمارے دنیا میں ملوث, دنیا کی خواہشات میں ملوث ہے. لیکن میرے بھائیوں اس وقت وہ نوجوان کہنے لگا اپنی ماں سے, ابھی جان میں دنیا میں بہت ظالم تھا, میری زندگی کتے سے زیادہ بدتر تھی. جب میرا انتقال ہو جائے مجھے کہیں مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہیں کرنا, مجھے اسی گھر کے اندر دفن کر دینا, اسی گھر کے اندر گڑھا کھود کر ڈال دینا. کہیں میرے بدعمالی کی بنیاد پر جتنے مسلمان میرے قبرستان میں دفن ہیں, میرے بدعمالی کی بنیاد پر ان کو پریشانی نہ ہو, مجھے اسی پر دہیج پر دفن کر دینا. پھر آگے فرمایا وہ نوجوان بچہ کہنے لگا, امی جان میرا انتقال ہونے کے بعد تمہاری اوڑھنی نکال کر میرے گلے میں ڈال کر گلیوں میں گھسیٹتا ہوں پھرتا, جس طرح کتے کے مرنے پر جو ہے لوگ گھسیٹے پھرتے ہیں, تاکہ لوگ سمجھ جائے یہ بڑا کتا تھا, بڑا گندا انسان تھا, اب دنیا سے چلے گیا, تاکہ اللہ کو رحم آ جائے, اللہ مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے. میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ کہ یہ اس نوجوان کے اندر کیسی کیفیت پیدا ہوئی ہو. لیکن میرے بھائیوں اس کے انتقال سے پہلے اللہ نے معاف کر دیا اس نوجوان. تو میرے بھائیوں ہم بھی جو اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. ہم سچے دل سے توبہ کریں, اپنی زندگی کو بدلے. اب تک کی جو زندگیوں میں برائیوں میں غفلتوں میں ہماری گزری ہے, اب توبہ چلا کریں, معافی تلافی کریں. اللہ معاف کرنے والا ہے, کیونکہ کل قیامت کے روز جو ہے ایسے لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اور یہ افسوس کریں گے, اور ایسے وقت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرتا رہے گا. ایک طرف شیطان کھڑا ہوا رہے گا, یہاں تک کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت مولانا پیر الفقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں کہ جو ہے اور ایسے وقت کے اندر میدان حشر کے اندر ایسے لوگ بلائے جائے گا, حالانکہ ان پر یہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے وسعت ہے, ہر ایک کو معاف کرتا ہوا جو ہے جنت کو بھیجتا رہے گا. ایک طرف ایک سائڈ میں شیطان کو پورا مزہ دے گا, اور شیطان کہتا رہے گا, ارے میں نے اتنے بڑے گناہ کرائے, اس نے زنا کاری کرائی, شراب پلایا, میاں بیوی لڑایا, طلاق کروائے, اتنے بڑے گناہ کرائے میں نے, لیکن اللہ تعالیٰ آج ان کو معاف کر رہا ہے. جب ان کی معافی کو دیکھتے ہوئے شیطان خود کے دل میں سنتا رہے گا, اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا, مجھے بھی معاف کر دے گا. ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا اللہ پاک. اور یہ بات لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے, ان کی شفاعت سے اللہ کی جنت میں جاتے رہیں گے. بعض ولی شفاعت کریں گے, بعض لوگ ایسے آئیں گے, یا اللہ یہ جو ہے جنت کی سبزی کیوں کھڑا کرے ہیں, بھائی یہ بھوکا تھا, اس نے کھانا کھلایا, اے اللہ اس نے جنت میں بھیج دیجیے. اللہ اس کی بات کو سن لیں گے, جنت میں بھیج دیں گے. اور ایک آدمی کہے گا, اللہ اس کی جنت کی سبزی کیوں کھڑا کرے, میں پیاسا تھا اور اس نے مجھے پانی پلایا, اے اللہ اسے جنت میں بھیج دیجیے. اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سن لیں گے, جنت میں بھیج دیں گے. اور ایک آدمی آئے گا, اللہ میں ننگا تھا, اس نے مجھے کپڑے پہنایا, اے اللہ اسے جنت میں بھیج دیجیے. جنت میں کیوں بھیج رہے, اللہ اس کی بات کو سن لیں گے. یعنی کئی لوگوں کی شفاعت قبول ہوتی رہے گی, قبول ہوتی رہے گی, جدت جاتے رہیں گے. ایک آدمی تنہے طرح اکیلا کھڑا رہے گا, افسوس کرتا رہے گا, اس کی شفاعت کوئی کرنے والا نہیں, اس کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن ایسے وقت کے اندر ترمذی شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پلک کا بال سفارش کرے گا. میرے بھائیو اندازہ لگاؤ, اس بات کی کوئی قیمت ہے, کوئی حیثیت ہے, اس کے گرنے پر کوئی حیثیت نہیں, کوئی اٹھا کر رکھتا ہے صندوق میں, اس کی حفاظت کرتا ہے, نہیں, اس بال کی کوئی حیثیت ہے نہیں. لیکن وہ بال کہے گا
یا رب العالمین ایک مرتبہ یہ تیرا بندہ جو ہے اپنے گناہ کو یاد کر کر تیرے ڈر میں رویا تھا، لیکن اس کے آنکھوں کا پانی جو ہے باہر تو نہیں نکلا. یا اللہ مجھے سیا تھا، اے اللہ میری سفارش قبول کر لے. اللہ اس بال کی سفارش قبول کر لے. میرے بھائی سوچو، اللہ کا مقام پر تک پہچانو. اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. تو میرے بھائیوں، آج کے راتوں میں ہم یہ چاروں وجہ سے فارغ ہو کر کہ دعاؤں میں لگے. جو زندگی بھر جو دعا کرے، اللہ دیکھو یہ راتیں بار بار نہیں دیتا، بار بار نہیں ملتے. کہ میں بتایا کہ دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد کیا؟ اللہ نے بھیجا انسان کو دنیا میں اور بھیجنے کا مقصد بتا دیا، لیکن یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو معاف کرنے کے راستے بتائے. کون ہوتا بھی راستے بتانے والا؟ اللہ خود یہ راستے بتا دیا. دیکھو تم سے یہ گناہ ہو گیا، توبہ کرو، معافی مانگو اور دعا کرو، میں تمہیں معاف کروں گا. کوئی ہے بھائی معاف کرنے والا؟ چل بھائی تم سے غلطی ہو گئی، بڑا بھائی کہنے لگا چل تم مجھے گالی دے دیا، کوئی بات نہیں، آج تجھے معاف کر دیا. کوئی بولنے والا ہے؟ تو دعاؤں کے آداب بھی، دعاؤں کے ذریعے سے تقدیریں بدلتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں. اس میں جو ہے ہماری زندگی کے لیے ہم خود دعا کرنا، دوسروں کی دعا کا انتظام نہیں کرنا. ایک تو جو ہے دعائیں لینے والے بننا، دعا کروانا نہیں. ایسا نہیں کہ حضرت میرا سے دعا کرو، حضرت دعا کرو، حضرت میرا سے. ہماری دعا کا اثر کرے گی. جو تکلیف تمہارے دل کے اندر ہے وہ تکلیف ابھی کو معلوم ہے. اگر کسی آدمی نے جو ہے 2 لاکھ روپے قرضہ کر دیا، بیٹھے 2 لاکھ روپے قرضہ ہو گیا، اب اس کو پھیڑنا ہے، اب دیکھ کے راستے نہیں کھل رہے ہیں، اور اس کے دل پر ایک بوجھ پڑ گیا، سر وزن ہو گیا. ارے کس طرح یہ قرضہ ادا ہوگا، کیا کرے؟ چلو اس سے دعا کریں گے، اس سے دعا کریں گے. دعا سرسری ہو جائے گی. جو بوجھ تمہارے دل پر پڑا ہوا ہے وہ بوجھ اس کے دل پر نہیں ہے، وہ بوجھ آپ کو ہی معلوم ہے. آپ ہی تڑپیں گے، بلائیں گے، روئیں گے. چند دن پہلے دیکھیں ایک ویڈیو، مدینہ کے اندر ایک آدمی جو ہے مدینہ کی پاکی صفائی کرنے والا ایک آدمی، پاکستان کا رہنے والا، پڑوسی ملک کا، اس کے پاس یہ قرضے کا بڑا بوجھ تھا. لیکن جو ہے مدینہ کے ایک طرف کونے کی طرف اگر کھڑے ہو گئے وہ دعا مانگ رہا ہے. بڑے افطاری سے پہلے بڑے کھڑے ہو کر اکیلا دلی طرح کھڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہے. اللہ کا کوئی دینے والا نہیں، لیکن پورے مدینے کے ویڈیو جو ہے اسی طرف کیمرے پورے اسی طرف کر دیے. یہ بندہ کیا کر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے؟ جب یہ پورے کیمرے اسی طرف پورے فوکس کر دیے، اس کے بعد اس کا ویڈیو وائرل ہوا عرب کے اندر اور شیخوں میں گیا. تو یہ شیخ دیکھا، تو یہ دیکھا، چند لوگوں نے پوچھا بھائی تم کیوں اس لیے ایسا ہو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، بلبلا رہے تھے اور کون سی دعا مانگ رہے تھے؟ لوگوں نے آ کر پوچھا اس سے. اتنے میں عرب میں شیخ آیا، عرب کہنے لگا تم کون سی ایسی دعا کی کہ یہ تمام اتنا زیادہ ویڈیو وائرل ہو گیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا میرے اوپر قرضہ بہت زیادہ، قرضے کا بوجھ پڑا ہوا ہے، لیکن دیکھ اس طرح سے ادا کرنا معلوم نہیں، اللہ کے علاوہ سننے والا نہیں. میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی تھی، دعا کہی تھی کہ جو قرضدار ہے اسے وہ دعا مانگنا چاہیے. اللہم انی اسألک بفضلک برحمتک فإنہ لا تملکها الا انت. اس نے دعا مانگی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز سے؟ کہ تیرے فضل سے مانگتا ہوں، تیرے رحمت سے مانگتا ہوں. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں، لا تملکها، تو ہی اکیلا بادشاہ ہے، الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. یہ دعا بار بار دعاؤں میں مانگ رہا ہے، بار بار مانگ رہا ہے. اللہ نے اس کی دعا ایسی قبول کی تو
فوراً بیوسی نا ایک شیخ ادا کرنے لگا تیرا قرضہ کتنا ہے بتا بیوسی ادا کر دیا اللہ کی دعائیں قبول کر لیتا ہے یہ گھڑیاں ہوتی ہیں ایک وقت ہوتا ہے جو بتائے کہ یہ دعا کی قبولیت کی وقت کون سا ہے فرمایا ایک تو تہجد کا وقت تہجد کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں دوسرا فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تیسرا بتایا جب مؤذن اذان دیتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں اس کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے اور آگے فرمایا جب یہ امام صاحب جمعہ کے دن خطبہ دینے چڑھتے ہیں ممبر پر پہلا خطبہ دے کر بیٹھتے ہیں تو دوسرا خطبہ دینے سے پہلے اس کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے اور چوتھا فرمایا جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے اذان سے چند منٹ باقی رہتے ہیں 10 منٹ یا 5 منٹ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور چوتھا فرمایا کہ یہ ایسی راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں دعا کیا سمجھے میرے بھائی ہم دنیا والوں سے معاملہ کا طریقہ سیکھ لیں ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی پریشانی نہیں ہو رہی دور نہیں ہو رہی تو فرمایا کہ ہم جب دعا کے لیے بیٹھ رہے ہیں دو سالوں بیٹھو ادب کے ساتھ بیٹھو قبلے کی طرف رخ کرو جب بیٹھ رہے ہیں تو سب سے پہلے چند ذکر کر لو یہ تو قرآن مجید کی تلاوت کر لو یا تو صحبت استغفار کر لو پاک پڑھ لو لا الہ الا اللہ کا ورد کر لو پھر ذکر ہو گیا پھر ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ کس طرح اٹھانا کہ ہمارے سینے کے برابر ہے ایسا کھلاؤ ایسا بھی نہیں ایسا اور جیسے فقیر مانگتا ہے کس طرح مانگتا ہے فقیر کیا فقیر ایسا گزار کو مانگتا ہے دینے والا بھی پہلے ایک تھپڑ مارتا ہے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے کیا کرتا ہے ہوتا کہ نہیں بھی کہ دنیا میں دستور ایسا ہے جب اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں تو بڑے ادب سے ہاتھ اٹھانا عاجزی ہمارے اندر آنا ادب آنا ہمارے اندر جب ہاتھ اٹھا دیے تو سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف کرنا اللہ کی بڑائی اور بڑائی بولنا پھر اللہ کے نبی پر درود پڑھو پھر اس کے بعد تمہارے گناہ ہے گناہ کو سامنے رکھو اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے یہ گناہ ہو گئے اللہ میں گناہ کا اقرار کرتا ہوں اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے سب سے دل سے توبہ کرو اے اللہ ایسے گناہ نہیں کرو گا معاف کر دے میری توبہ قبول فرما میری توبہ قبول فرما میری توبہ قبول فرما اللہ توبہ قبول کرے گا پھر گناہوں سے معافی مانگ لے پھر تمہاری ضرورتیں سامنے رکھو تمہاری ضرورتیں ہیں پھر یہ اپنے والدین کی ضرورت ہے والدین کی مغفرت کی دعا مانگو والدین کی صحت کی دعا مانگو پھر بیوی بچے کے لیے مانگو پھر اولاد کے لیے مانگو پھر رشتہ داروں کے لیے مانگو پھر پوری امت کے لیے مانگو مانگنے کے آداب ہے دعا کرنے کا طریقہ ہے بھائیو دعا ایسے قبول نہیں ہوتی اور دعا کرتے ہوتے ہیں اگر رونے نہیں آتا رونے کی آفت کرو دیکھو بچہ اگر جیب کوئی کھانے کی ضرورت پڑ گئی اسے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے اپنی کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے ابھی مجھے چاہ رہے چاہ کے پیسے دو ایک مرتبہ دو مرتبہ 3 بار اچھے سے مانگتا ہے نہیں دیے ذرا رونے کی آفت کرتا ہے کرتا کہ نہیں بچہ جب رونے کی آفت کرنے والے نہیں مل رہا ہے تو صحیح بات کیا کرتا زمین میں لٹ کر روتا ہے زمین جب دیر بعد ارے باقی بچہ بہت رونا نا چلو ابھی دیر بعد بیٹھا دے جا لکھا رہے باپ کو وہاں کر گیا لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے جو فرمائے کہ کم سے کم رونے کی آخری کرو رونے نہیں آتا ہے رونے کی آخری کرو اللہ کو یہ رونے کا آخری بھی یہ بہت سکھائے اللہ قبول کر لیتے ہیں اس سے میرے بھائیوں کہ ہم دعا کریں ایک صحیح کے ساتھ سم کر بڑے عادت کے ساتھ سم کر اور تو آج کے ساتھ چھوٹا بن پڑھ کے دے دعا کرو اللہ ضرور قبول کرے گا دیکھو ایسا نہیں ابھی 2 رات آتے ہیں بعد میں کرنے کی توبہ ابھی وقت ہے نا ایسا نہیں دیکھو ایک بات بتا کر ایک بات ختم کر دیتا ہوں ایک بہت بڑے اللہ والے سب موجود ہیں حضرت مولانا قاسم نعمانی صاحب بہت برکات ہو دولت دیوبند کے بہت بڑے محدث
खातिब है इब्राहिम साहब। तो अभी भी ये वाक़या बयान किया लो, कहा देखो अब रमजान आया और रमजान में आज आते ये आदमी चलो भी अभी रमजान के 30 दिन है कि आज ने कब रोजा मिलेंगे, बोलते 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 रहे, उसने एक रोजा भी नहीं रखा, आधा रमजान पौना रमजान गुजर गया, पौना रमजान अब 10 दिन बाकी रह गए, अभी बोलने पर अच्छे। तो मिसाल दे रहा हूं मैं, तो एक आदमी थे, एक बादशाह कह रहा है, एक बादशाह को बहुत बड़े बगीचे थे, 10 बगीचे थे उसके फ्रूट के, 10 बगीचे, और 10 बगीचे में हर बगीचे का दरवाजा अलग अलग है। तो उस आदमी से कहा देखो मेरा एक बगीचा है, तुमको एक फल की जरूरत है, तुम मेरे बगीचे में चले जाओ, जो फल अच्छे जिसे तोड़ लेगा, फायदा उठा लेगा। और आदमी ने दाखिल हुआ पहले बगीचे के अंदर, पहले बगीचे में देखा नॉर्मल फल थे, तो सोचा कि नहीं दोनों भी दूसरे बगीचा है उसमें और अच्छे फल होंगे, वहां तोड़ लेंगे। पहले को छोड़कर दूसरे में गया, उन्होंने पहले कह दिया था जब पहला छोड़कर दूसरे में चले गए दोबारा रिटर्न नहीं आ सकते, वापस नहीं आ सकते, ऐसे आगे बढ़ता। अब पहले में देखे तो नॉर्मल फल थे, दूसरे में गए तो माशाल्लाह अच्छे फल थे। वो सोचा इसमें इतने अच्छे फल है, तीसरे में और अच्छे होंगे, यहाँ तोड़ने का ना हो, तीसरे में तोड़ लेंगे। अब तीसरे में देखा तो माशाल्लाह बहुत अच्छे फल थे, वो देखते ही सुनने लगा अरे चौथे बगीचे में और अच्छे फल होंगे। वैसे देखते देखते भी 8 बगीचे तक चले गए, 8 बगीचे तक चले गए। जब 8वें बगीचे पहुंचा तो वहां देखे तो ये फल बहुत छोटे छोटे थे। अफसोस करने लगा अरे पहले बगीचे में फल बहुत अच्छे थे, वहीं पर तोड़ लेना था। घुमा वहां पर जाने के लिए तो देखा दरवाजा पर दरवाजा बंद हो चुका है। फिर 9वें बगीचे में आया, वहां उससे छोटे फल थे। अफसोस करने लगा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। 10वें बगीचे में आया तो वहां भी कुछ भी नहीं था, ये फल का नाम निशान नहीं। उस इंसान अफसोस करने लगा, आदमी अफसोस करने लगा। बताने वाले ने सच कहा था कि पहले से एक पकड़ लेकर एक तोड़ कर लेकर जाते रहो, कल के दिन तुम अफसोस नहीं करना। आज मेरे भाइयों आज हमारा एक ही हाल हो गया है, चलो भाई पहली ताकत चले गई, दूसरी ताकत आने वाली है, वहां पर तोला कर लेंगे। चलो भाई अल्लाह ने 5 ताकत बनाए हुए हैं, तीसरी ताकत आएगी, वहां पर तोला कर लेंगे, वहां पर मसरत गुजार दिया। चलो भी 4थी ताकत आने वाली है, वहां भी बेकार गुजार दिया, रात गुजार दिया। चलो भी 5वीं ताकत आने वाली है, वहां पर तोला कर लेंगे, वहां भी नहीं किया। तो मेरे भाइयों 5 के 5 लाख रातों में दे बर्बाद कर दिया। हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है। तो मेरे भाइयों ऐसा होने मत दो। अल्लाह अब वो वक्त दिया है, अब तो फौरन वक्त दिया है, जैसा वक्त मिला फौरन फायदा उठाना करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे भी और आप तमाम को इन बातों को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हम तमाम या अल्लाह ताला ये बातों को कबूल फरमाए। हमारे तरावे पढ़ने को, दान दुआएं करने को, कुरान पढ़ने को, अस्कार करने को, रोज़ा रखने को अल्लाह ने भी कबूल फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल हिरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जल्दी लाइक